بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد وعنہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه ولمسلم حتى توضع في اللحد وللبخاري من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل جبل احد۔ یہ جو حدیثیں پڑھی گئیں 2-3 حدیثیں، یہ جنازے کے ساتھ جانے والے، جنازے میں شریک ہونے والے اور دفن میں شریک ہو کر مٹی دے کر لوٹنے والے کی فضیلت اور ثواب کے بیان میں ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرمایا انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی جنازے میں حاضر ہو، جنازے میں شریک ہو، یہاں تک کہ اس پر نماز پڑھے، جنازے کی نماز پڑھے، تو اس کو 1 قیراط ثواب ہے، اور جو جنازے میں حاضر ہو اور دفن میں بھی شریک رہے، یہاں تک کہ میت کو دفن کر دیا جائے تو اس کو 2 قیراط ہے۔ صرف نماز پڑھ کے لوٹے تو 1 قیراط ثواب لے کے لوٹے گا، دفن میں شریک ہو کر کے مٹی دے کر کے لوٹے گا تو 2 قیراط شریک ہوگا۔ تب قیراط کا وزن صحابہ کو نہیں معلوم تھا کہ قیراط کس کو کہتے ہیں، تو انہوں نے پوچھا ومل قیراطان، قیراط کیا ہے یا رسول اللہ، 2 قیراط کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 2 بڑے پہاڑ کے مثل ثواب لے کے لوٹے گا، 2 بڑے پہاڑ کے مثل۔ ویسے قیراط ایک چھوٹا سا وزن ہوتا ہے، کہا کہ 1 درہم کا 12واں حصہ، 1 درہم کا 12واں حصہ، 1 درہم ہوتا ہے 3 گرام کا، 3 گرام کو 12 جگہ میں تقسیم کیجئے کتنا سا ہوگا، سمجھا کہ نہیں؟ 1 گرام کا بھی چوتھائی ہوگا، کتنا چھوٹا سا معمولی وزن ہوگا۔ لیکن یہ قیراط جو بہت معمولی وزن ہے، یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک قیامت کے دن 2 بڑے پہاڑ میں تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ، 2 بڑے پہاڑ، بلکہ بعض روایت میں ہے کہ سب سے چھوٹا قیراط جو اللہ کے ہاں ثواب کی شکل میں ہوگا وہ جبل احد کے مثل ہوگا، جو مدینہ کا سب سے بڑا پہاڑ، اونچا پہاڑ اور لمبا پہاڑ ہے، یہ سب سے چھوٹا قیراط ہے۔ کہا گیا کہ بہت بڑے 2 بڑے پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے اس شخص کو جو کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہو اور نماز پڑھنے کے بعد دفن میں بھی شریک ہو، سمجھا کہ یہاں تک کہ قبر تیار ہو جائے، اس کے بعد پلٹے ہو۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ جس نے کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کی، کسی مسلمان کے جنازے کے پیچھے لگا، یعنی جنازے میں شریک ہوا، جنازہ آگے آگے جا رہا ہے، پیچھے پیچھے وہ جا رہا ہے، ایمان کے ساتھ اور احتساب، ثواب طلبی کے لیے کہ یہ عبادت ہے اور ثواب ملے گا، اس لیے جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ بڑے آدمی کا باپ مڑا ہے تو جائیں گے تو بڑے بابو کے یہاں ہمارا نام ہوگا اور وہ ہماری قدر کرے گا، اور کبھی جائیں گے تو ہمارا کام کر دے گا کہ ہاں یہ آدمی ہمارے باپ کے جنازے میں، ہمارے بیٹے کے جنازے میں شریک رہا، اور بار بار آ کر کے سلام کرے گا، ملاقات کرے گا، جیسا کہ میں نے اس سے قبل کے درس میں بھی کہا تھا۔ تو مقصد ہونا چاہیے کسی کے بھی جنازے میں کہ وہ مسلمان آدمی ہے اور ہم کو ثواب اللہ دے گا، اس نیت سے شرکت کیجیے، کیونکہ اس میں ریا نمود بہت ہوتا ہے۔ دنیاوی فائدے کے لیے لوگ جاتے ہیں، ارے نہیں جائیں گے اس کے جنازے میں تو کیا کہے گا، گاؤں کا سرغنہ ہے، کہے گا کہ ہمارے باپ کے جنازے میں نہیں آیا، ہم کو نشانے پر رکھ لے گا، ہمارا کوئی کام نہیں وقت پہ کرے گا، اس لیے بھی جا رہا ہے، بیکار ہے یہ، سمجھا کہ نہیں؟ ثواب کے لیے جاؤ، دیکھیں کتنا عظیم ثواب ہے، 2 قیراط لے کے لوٹو گے ثواب، 2 پہاڑ کا مثل ثواب۔ ابھی اس حدیث میں جو دفن کے بعد جو لوٹے گا تو 2 قیراط یعنی 2 بڑے پہاڑ کا ثواب ملے گا۔ یہ حدیث کا یہ ٹکڑا حضرت عبداللہ بن عمر کو نہیں معلوم تھا، بڑے زبردست صحابی ہیں، لیکن وہ جنازہ کی نماز پڑھ کے واپس آ جاتے تھے، دفن میں شریک نہیں رہتے تھے۔ جب بعد میں ان کو یہ حدیث معلوم ہوئی، مسلم شریف میں ہے
تو انہوں نے کہا اذن ضیعنا قرارید کثیرہ، ارے تب تو ہم سے غفلت ہوئی، ہم نے بہت سے قیرات ضائع کر دیے، بہت سے پہاڑ کا ثواب ضائع کر دیا۔ اب ان کو جب بھی کبھی موقع ملتا تھا جنازہ میں شرکت کرنے کا، وہ پیچھے نہیں رہتے تھے، سب جنازے میں شریک ہونے کی کوشش کرتے تھے کہ جو پیچھے کا جو معاملہ ہے وہ کم سے کم اس کی بھرپائی ہو سکے۔ یہ سب کہتے ہیں نا کہ بہت سے لوگ ہیں ہم میں کہ جنہوں نے 50 برس سے نماز شروع کیا ہے، کوئی 55 برس سے نماز شروع کیا ہے، اب اتنا پہلے جو زندگی کا گزرا بغیر نماز کے، تو اس کے لیے سچے دل سے توبہ کرو اور کثرت سے سنت اور نوافل ادا کرو، تاکہ جو فرض میں کوتاہی رہ گئی 40 سال 35 سال تک جو نماز چھوڑے رہے، تو سنت اور نوافل کی جب کثرت کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی کچھ بھرپائی ہو سکے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ صرف جنازہ پڑھ کے لوٹ آتے تھے، ان کو یہ ثواب نہیں معلوم تھا۔ تو جب معلوم ہوا تو انہوں نے بڑا افسوس کیا کہ یہ تو ہم سے بڑی کوتاہی ہوئی۔ بہت سارے لوگ کام دھندے کی وجہ سے اور دکان دوڑی کے لیے جنازہ پڑھا بھاگے۔ ارے بھائی کیوں ثواب کو ضائع کرتے ہو؟ وہاں شریک رہو، تدفین میں شریک رہو، اس کے بعد جب قبر تیار ہو جائے تو میت کے لیے ابھی قبر میں بڑی گھڑی ہے، سخت گھڑی سے وہ گزرے گا، ابھی اس سے سوال جواب کیا جائے گا، اس کے لیے سبات قدمی کی دعا کرو یار، کیوں اتنی جلدی بھاگتے ہو؟ سمجھا کہ نہیں؟ تو اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، جنازے میں شرکت کرنی چاہیے، ایمان کے ساتھ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے شریک ہونا چاہیے، اور جنازے کے ساتھ لگا رہے یہاں تک کہ اس پر نماز پڑھ لیا جائے اور اس کے دفن سے فراغت کر لی جائے۔ صرف نماز پڑھ کے نہ لوٹے بلکہ دفن سے فراغت کرنے کے بعد لوٹے۔ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاتَيْنِ، وہ 2 قیرات لے کر لوٹے گا۔ كُلُّ قِيرَاتٍ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ، كُلُّ قِيرَاتٍ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ، ہر ایک قیرات احد پہاڑ کے مانند ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تو جنازے میں شرکت کا ثواب ہوا، اور 2 درجہ ثواب کا بتایا گیا، ایک تو صرف جنازے میں نماز پڑھ کے لوٹنا، اور دوسرے یہ کہ دفن میں شریک ہو کر کے مٹی دے کر کے دعا کر کے لوٹنا، اس کے لیے یہ عظیم ثواب ہے۔ اب دیکھیے، اب جو جنازہ کے پیچھے جا رہے ہیں، جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں، تو کیسے چلنا چاہیے؟ آگے چلنا چاہیے جنازے کے، یا پیچھے چلنا چاہیے، یا دائیں بائیں چلنا چاہیے؟ سمجھا؟ تو جمہور کہتے ہیں کہ پیدل چلنے والا آگے آگے چلے، جنازہ پیچھے رہے اور پیدل چلنے والا آگے رہے۔ البتہ جو سواری پر ہے، گھوڑا پر ہے، اونٹ پر ہے، گدھے پر ہے، وہ آدمی پیچھے رہے، سواری والا پیچھے رہے۔ سمجھا کہ نہیں؟ کیونکہ وہ سواری سست ہے، اونٹ اپنے حساب سے چلتا ہے، گدھا اپنے حساب سے چلتا ہے، بھیڑ بھاڑ ہے آگے تو گھوڑا کو آپ دوڑا بھی نہیں سکتے ہیں، تو سوار پیچھے رہے اور پیدل والا آگے رہے۔ کہتے ہیں کیونکہ وہ سفارشی ہے، اللہ کے پاس جا رہا ہے اس میت کو بخشوانے کے لیے، سفارش کرنے کے لیے، تو سفارشی آگے رہتا ہے۔ سمجھا؟ اور حنفیہ کے یہاں ہے کہ جنازہ آگے رہے گا، جتنے لوگ اس کے جنازے میں شریک ہو رہے ہیں سب پیچھے رہیں گے، کیونکہ یہاں من تبع جنازہ، جو جنازے کے پیچھے لگا، تبع اتباع کہتے ہیں پیچھے لگنے کو، آگے بڑھنے کو نہیں۔ سمجھا؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھ لیجیے، وعن سالم عن ابیہ، حضرت سالم حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں سالم۔ وہ کہتے ہیں حضرت سالم اپنے ابا سے روایت کرتے ہیں، اپنے باپ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے۔ عبداللہ بن عمر صحابی کہتے ہیں کہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر یمشون امام الجنازہ، کہ ان کے ابا نے حضرت عبداللہ بن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ جنازے کے آگے آگے چل رہے ہیں۔ تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے، جمہور علماء نے، امام مالک نے، امام شافعی نے، امام احمد بن حنبل نے، اور جمہور علماء نے استدلال کیا ہے کہ جنازے میں شرکت کرنے والا پیدل ہو تو وہ میت کے جنازے کے آگے چلے اور سوار پیچھے چلے۔ لیکن آج کل کے بڑے مفتی، اس زمانے کے بڑے مفتی علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آج کل تو سواری ہے موٹر کی، موٹر سائیکل کی، سائیکل کی، تو موٹر سائیکل والا، موٹر والا چاہے کہ لوگ سائیڈ دے تو بار بار ہارن بجائے گا تو لوگوں کو پریشانی ہوگی، تو اگر جنازے میں موٹر سائیکل اور سائیکل والے ہیں تو ان کو پہلے نکل جانا چاہیے، تاکہ پیچھے پیچھے جو چلیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ پیدل چلنے والے کے حساب سے چل نہیں سکتے ہیں، وہ چاہیں گے کہ لوگ سائیڈ دے، اور سائیڈ دے گا نہیں، تو اس لیے وہ پہلے ہی نکل جائے تو بہتر ہے، تاکہ پیدل چلنے والے پریشانی میں مبتلا نہ ہو، یا ان کے ہارن کی وجہ سے ان کو تکلیف نہ ہو۔ کیونکہ نبی صاحب کے زمانے میں جو سواری تھی وہ تو یہی گدھے کی تھی، اونٹ کی تھی، اور بہت کم لوگ گھوڑے پر جایا کرتے تھے کہیں کہیں۔ بہرحال
تو سوار پیچھے رہے اور پیدل چلنے والا آگے بھی رہے، پیچھے بھی رہے، دائیں بھی رہے، بائیں بھی رہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو افضل ہے آگے چلنا پیدل چلنے والے کو۔ کچھ لوگوں نے کہا جیسے حنفیہ ہے کہ پیچھے چلنا افضل ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں تو آگے پیچھے دائیں بائیں سب چلنا برابر ہے، کیسے بھی شرکت کرنا ہے کہ جلدی کیسی طریقے سے مسجد کو لے کر کے پہنچو جہاں نماز پڑھنی ہے، یا اگر نماز پڑھ چکے ہو مسجد میں تو اس کو پھر جلدی لے کر کے نکلو تاکہ اس کو قبر میں جلدی اتار سکو۔ تو جیسے بھی ہو آگے پیچھے دائیں بائیں سب برابر ہے۔ اور جمہور نے کہا نہیں پیدل والا آگے رہے، اور حنفیہ نے کہا کہ پیدل والا بھی پیچھے رہے، یہ افضل ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی بہتر ہے کہ پیدل چلنے والے آگے چلے کیونکہ حدیث موجود ہے یہاں پر۔ جناب اس کے بعد روایت ہے کہ کیا عورتیں جنازے میں شریک ہو سکتی ہیں، قبرستان جا سکتی ہیں؟ یہ مسئلہ ہے، تو اس میں دو رائے ہے۔ دیکھیے حدیث آ رہی ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ وعن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت نہینا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علینا، متفق علیہ۔ ام عطیہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نہینا عن اتباع الجنائز، جنازے کے پیچھے لگنے سے ہم لوگوں کو روک دیا گیا۔ روکنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جنازے کے پیچھے جانے سے، جنازے میں شرکت کرنے سے روک دیا۔ کہتی ہیں ولم یعزم علینا یا ولم یعزم علینا، ہم پر تاکید نہیں کیا، یعنی بہت سختی سے منع نہیں کیا، منع کیا۔ تو یہ گویا کہ اشارہ یہ دینا چاہتی ہیں کہ عورت کا جنازے میں شریک ہونا مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، حرام نہیں ہے۔ یہ ان کی اپنی سمجھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، تو منع کرنے کے تیور سے اور انداز سے یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ صرف مکروہ ہے، سختی نہیں کیا آپ نے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خبردار عورتیں جنازے میں نہیں جائیں گی، تو اصل نہیں، یہ نہیں کے اندر ممانعت کے اندر یہ ہے کہ وہ حرمت برداشت کرتی ہے۔ تو صحیح قول یہ ہے کہ عورتوں کا جنازے کے پیچھے لگنا اور جنازے میں شریک ہونا حرام ہے، حرام ہے۔ وہ جائے گی باپ بھائی کی جنازے میں ہے، جب دیکھے گی کہ صاحب اس کو قبر میں اتارا جا رہا ہے تو کتنا روئے گی، چیخے گی، چلائے گی، اور عورتوں کا تو طریقہ آپ کو معلوم ہے، نوحہ خوانی کرے گی، اس وقت کلیجہ پیٹے گی، بال نوچے گی، پھر مردوں کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ٹکراؤ ہو جائے، مردوں کی بھیڑ میں عورتوں کی بھیڑ میں ٹکراؤ ہو جائے، سمجھا، اور اسی طریقہ سے وہ وہاں پر نوحہ خوانی کرنے لگے گی، رونے اور چلانے لگے گی۔ تو اس طرح کی جو کیفیت بنے گی نا، اس کی وجہ سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ عورتوں کو نہیں جانا ہے، کیونکہ ویسے بھی وہ دل کی کمزور ہوتی ہیں اور ان کی وجہ سے شر و فتنہ پیدا ہوتا ہے، کسی کا چہرہ کھلے گا، کسی کا ہاتھ کھلے گا، سمجھا کہ نہیں، افراتفری کا عالم ہوگا۔ تو اس لیے صحیح قول یہ ہے کہ عورتوں کو جنازے میں شریک ہونا نہیں ہے جائز۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور ممانعت میں اصل حرمت ہے۔ یہ ان عام محترمہ کی اپنی سمجھ ہے، ام عطیہ رضی اللہ عنہ کی سمجھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع تو فرمایا لیکن بہت سختی سے منع نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب وہ یہ کہنا چاہیے کہ مکروہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ممانعت ہو گئی تو وہ حرام کے اوپر عمل کیا جاتا۔ اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جنازہ جا رہا ہے تو جنازہ کو دیکھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ کسی یہودی کا جنازہ گزرا تو آپ کھڑے ہو گئے، اسی طریقہ سے کسی مسلمان کے جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے شروع میں، لیکن بعد میں کھڑے نہیں ہوئے، بعد میں کھڑے نہیں ہوئے۔ تو بعض اہل علم نے یہ کہا کہ جنازے کو دیکھ کر کے اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے، اگر آپ کو اس میں شریک ہونا ہے، اپنے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں سے جنازہ کراس کر رہا ہے اور آپ کو اس جنازے میں شریک ہونا ہے، تب تو آپ کو اٹھنا ہی اٹھنا ہے، اس کے ساتھ چلیے۔ لیکن آپ کو جانا اگر نہیں ہے جنازے میں، تو صرف جنازہ کو دیکھ کر کے اٹھ جانا چاہیے کہ نہیں اٹھ جانا چاہیے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اٹھ جاتے تھے، اس کے بعد نہیں اٹھنے لگے۔ تو اہل علم کی ایک جماعت کہتی ہے کہ اب جنازے کو دیکھ کر کے اٹھنا یہ منسوخ ہے، امر منسوخ ہے۔ اور کچھ علماء نے یہ کہا کہ جنازے کو دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اٹھ جاتے تھے، بعد میں نہیں اٹھنے لگے۔ تو وہ جو آپ نے فرمایا کہ قوموا للجنازہ، جنازہ کو دیکھ کر کے اٹھ جاؤ، یہ حکم جو ہے جو وجوب پر دلالت کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد میں نہ اٹھنا یہ اس وجوب کو استحباب کی طرف پھیر رہا ہے، یعنی جنازہ کو دیکھ کے اٹھ جاؤ، لیکن اگر نہیں اٹھتے ہو تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، سمجھا کہ نہیں؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر منسوخ کا قول نہ کہہ کر کے یہ قول کہا جائے کہ اب مسئلہ صرف استحباب کا ہے تو یہ زیادہ اچھا ہے، کیونکہ یہ بات بڑی اچھی نہیں لگ رہی ہے کہ جنازہ سامنے سے گزرے اور آدمی بیٹھا ہی رہے اور آپس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اور ہنسی مذاق کر رہے ہیں تو گفتگو اور ہنسی مذاق ہی کرتے رہیں، کیونکہ بہرحال ان للموت فزع، ان للموت فزع، موت کے اندر گھبراہٹ ہوتی ہے، کسی کی بھی موت ہو، کہ کافر ہی کا جنازہ جا رہا ہے، موت تو بہرحال ہے،
اس کے ساتھ عذاب کے فرشتے تو جا ہی رہے۔ تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ صاحب یہودی کا جنازہ دیکھ کے آپ اٹھے کہ آپ کے سر سے نہ گزرے، کسی نے کچھ یہ کہا کہ موت کی گھبراہٹ کی وجہ سے اٹھے، لیکن اگر یہ علت ہے کہ صاحب فرشتہ اس کے ساتھ ہے تو چاہے فرشتہ عذاب کا ہو کہ رحمت کا ہو، اس کے احترام میں، یا دوسرا یہ ہے کہ صاحب موت کی گھبراہٹ یہ چاہتی ہے کہ آدمی اٹھے اور توجہ دے اور اپنی موت کو یاد کرے کہ آج کوئی کندھے پہ جا رہا ہے، کل ہم بھی کندھے پر لے جائیں گے، تو غور فکر کرتا ہوا جائے، سمجھا کہ نہیں؟ تو اسی لیے کچھ علماء نے تو کہا کہ کھڑے ہونے کا جو معاملہ ہے کہ جنازہ کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، یہ حکم منسوخ ہے، اب کھڑے نہیں بھی ہو بلکہ نہ ہوں، لیکن کچھ علماء نے کہا کہ نہیں، پہلے یہ حکم وجوب کے اوپر ضروری حکم تھا، لیکن بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ اٹھنا یہ اس وجوب کو استحباب کی طرف پھیرتا ہے کہ اٹھ جانا اچھا ہے، اگر نہ اٹھے تو کوئی گناہ نہیں ہے، واللہ اعلم۔ تو مسئلے میں اختلاف ہے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اہم حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الجنازۃ فقوموا، جب جنازہ کو دیکھو تو اٹھ کھڑے ہو۔ فمن تبعہا، یہ تو عام ایک حکم ہو گیا کہ جب جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، یہ حکم وجوب کا تھا، بعد میں نہیں اٹھنے لگے تو یا تو اس حکم کو منسوخ کہہ دیجئے، یا یہ کہیے کہ صاحب وجوب استحباب کی طرف آ گیا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ ضروری حکم تھا لیکن بعد میں غیر ضروری ٹھہرا وہ۔ یہ دو جواب دیا جا سکتا ہے، جنازے کو دیکھ کے کھڑا ہونا پہلے ضروری تھا، اب ضروری نہیں ہے، اب چاہے تو بیٹھے رہ سکتے ہیں۔ فمن تبعہا، لیکن جو اس کے ساتھ اب جنازے کے پیچھے لگا، جنازے میں شرکت کے لیے جا رہا ہے، تو جب تک جنازہ کندھے پر ہے اس وقت تک کھڑا رہے، جب لوگ شریک ہیں، جب وہ کندھے سے اتار کر کے رکھ دیا جائے زمین پر جیسے یہاں رکھا جاتا ہے، تب جو لوگ ہیں بیٹھیے، ابھی ہے 5 منٹ ٹائم ہے، 10 منٹ ٹائم ہے، یا کسی کی آمد کا انتظار ہے، ابھی 10 منٹ کے بعد جنازہ ہونا ہے، لے جایا گیا مصلی جنازہ پر جہاں جنازہ پڑھ رہا ہے، اب وہ گردن سے اتار کر کے وہ جنازہ نیچے رکھ دیا گیا، تو اب جو لوگ شریک تھے اس میں وہ چاہے تو کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ اب بعض علماء نے کہا نہیں، یہ بھی منسوخ ہے، اگر کندھے پر بھی ہے تو بھی کوئی چاہے تو بیٹھ جائے، سمجھا کہ یہ گویا کہ گزرے تو یا ہم اس میں شریک ہوں تو جنازہ کے کندھے سے اترنے سے پہلے بھی ہم بیٹھ سکتے ہیں، یا جنازہ گزرے تو ہم بیٹھے رہ سکتے ہیں۔ تو یہاں ہے کہ جو کوئی جنازے کے پیچھے جائے وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ لاش کو کندھے پر لینے والے جو لوگ ہیں وہ اس کو زمین پر رکھ نہ دیں، اس کے بعد بیٹھیے، کوئی حرج نہیں، سمجھا کہ وعن ابی اسحاق ان عبداللہ ابن یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میت کو پیتانے سے داخل کرو، یہ سنت ہے، میت کو پیتانے سے داخل کرو، سمجھا کہ لے جائیے قبر کے پیچھے، بالکل پیتانہ جہاں میت کا پاؤں رہے گا، سر ہوتا ہے اتر اور پیر ہوتا ہے دکھن نا، ادھر ہندوستان میں قبلہ کی طرف کرنے کے لیے، تو پیتانہ ہوا اتر، ایک دم پورے لاش کو، پورے تابوت کو لے جائیے اتر، اور وہاں سے پیتانے سے گرائیے۔ لیکن اب دیکھیے نا تابوت بنا ہوا ہے تو سائیڈ میں دائیں بائیں اس کو دیے ہوا ہے تاکہ قبر کے پچھم رکھے، سب بنانے والے حنفی سب ہیں، بریلی سب ہیں، اللہ ماشاء اللہ، تو وہ چاہے گا کہ پچھم رکھو قبر کے اور وہیں سے اتارو، پچھم سے اتارو، ایسا چاہتے ہیں، لیکن سنت یہ ہے کہ نہیں، پیتانے سے اتارو، تو وہ تو کھلتا ہی نہیں ہے، تو نہیں کھلتا ہے تو میت کو اٹھاؤ، 2 آدمی 3 آدمی پکڑ کر کے، اور تابوت کو پیچھے سے کھینچ لو، لیکن اتارو پیتانے سے، قبلہ کی طرف سے نہیں اتارنا، ایک دم پیتانے میں لے جاؤ پوری لاش کو، اور تب وہاں سے سر پہ اٹھاؤ، سر کو پہلے ڈالو، اس کے بعد ایسے لاؤ اور لٹا دو اس کو، جیسے کہ دائیں کروٹ سوتا ہے، کیونکہ دائیں کروٹ سونا سنت ہے، گال کے نیچے ہاتھ رکھ دو، اس کے اوپر رکھ دو، اگر لوگ اونھے منہ گرنے کا ڈر ہے تو آگے سے پتھر یا یہ مٹی کا ڈھیلا، یا پھر قبلے کی دیوار میں اس کو سٹا دو، اور پیچھے سے مٹی کا ڈھیلا 2-3 جگہ رکھ دو تاکہ اس پر وہ ٹکا رہے، لیکن اس کو کروٹ کر دو، سمجھا کہ نہیں؟ جیسے داہنے کروٹ آدمی سوتا ہے، سنت ہے کہ داہنے کروٹ سونا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم داہنی کروٹ سوتے تھے اور ہاتھ کو اپنے گال کے نیچے رکھ لیتے تھے، تو جیسے سوتے ہیں آپ دنیا میں اسی طریقہ سے میت کو قبر میں کروٹ لٹانا چاہیے، پورا سر سے لے کر کے پیر تک۔ اور یہ جو گفتگو چلی کہ صاحب کندھے سے جب تک اتارے نہیں، جو لوگ ساتھ میں شریک ہیں وہ نہ بیٹھیں، معلوم یہ ہوا کہ اصل یہ ہے کہ میت کو لے جانا چاہیے کندھے پر، پیدل چلنے والے لے چلے، سمجھا کہ نہیں؟ ابھی نہیں کہ ایمبولینس پر لے کے جا رہے ہیں، ہاں بہت دور قبرستان ہے، میت
کسی جگہ کا ہے اور اس کو جانا ہے مثال کے طور پر 10 کلومیٹر قبرستان ہے، وہاں لے جائے گی، تو ظاہر ہے کہ اتنے دور تک تو لوگ کندھے پر اس کو اٹھا کر نہیں لے جا سکتے ہیں، خاص کہ جب گرمی بہت ہو، سردی بہت ہو، تیز ہوائیں چل رہی ہو اور قبرستان دور ہو، تب ایسی صورت میں چلو لے آؤ، ایمبولینس منگوا لو، اس کے اوپر رکھو میت کو، اور جس کو شرکت کرنی ہے سائیکل سے، موٹر سائیکل سے، گاڑی سے، جس کو جیسے جانا ہے ٹرام سے، بس سے، وہ شریک ہو، ایک وقت مقرر پر وہاں پہنچ جائے آگے پیچھے۔ لیکن اگر جیسے ہم لوگ کے گاؤں کی قبرستان ہے بستی میں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں 1 کلومیٹر آدھا کلومیٹر اگر جانا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو کندھے پر اٹھا کر کے لے جایا جائے، سمجھا کہ؟ اور جو لوگ اس میں شریک ہیں وہ ہنسی مذاق میں نہ رہیں بلکہ اپنے مستقبل کو دیکھیں کہ آج کوئی جا رہا ہے، کل ہم بھی اسی طریقے سے کندھے پر لے جائے جائیں گے، اپنی موت کو سامنے رکھیں، کیونکہ یہ عبرت کا مقام ہے۔ ساری دنیا کی گفتگو وہی کرے گا، ہنسی مذاق کرے گا، لاش سامنے رکھی ہوئی ہے، دفنانے کے لیے گیا ہوا ہے، سامان بک گیا، دکان کیسی چل رہی ہے، کاروبار کی حالت دنیا کے متعلق پوچھ رہا ہے، کھیتی کر لیے، ساری خبر خیریت اسی قبرستان پر پوچھے گا، جہاں آدمی کو اپنی موت یاد کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اس گڑھے میں، اسی طرح کے گڑھے میں کل ہم بھی اتارے جائیں گے، اس دور سے ہم بھی گزریں گے جس سے یہ گزر رہا ہے۔ ساری دنیا کی گفتگو دیکھیے گا، وہی گفتگو ہو رہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو کہا گیا کہ میت کو پیتانے سے اتارو، یہی سنت ہے، ھذا من السنہ۔ اور جب کوئی صحابی کہے سنہ من السنہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرفوع حدیث کے حکم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، پیتانے سے لے کر کے آؤ۔ اور ایک آدھ حدیث اور دیکھ لیجئے، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتیں کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اذا وضعتم موتاکم فی القبور، جب اپنے مردوں کو قبر میں اتارو تو پیتانے سے اتارو، تو پڑھ لیا آپ نے، اور یہ پڑھتے ہوئے اتارو، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام سے ہی، اللہ ہی کے نام سے اور رسول اللہ کے طریقے پر، سمجھا؟ تو بسم اللہ کر کے اٹھائیے، جب قبر میں اتارنے لگیے تو جو لوگ اتار رہے ہیں یا جو وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں وہ سب کیا کہیں؟ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ یا وعلی سنت رسول اللہ، اخرجہ احمد۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ میت کا احترام کرنا چاہیے، جس طریقے سے زندے کو مارنا جائز نہیں ہے بلا قصور، ہاتھ پیر توڑ دیا بے وجہ مار رہے، تو اب میت کو کوئی مار رہا ہے، غصہ میت پر جھاڑ رہا ہے، میت کی ہڈی توڑ دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، مچوڑ رہا ہے پیر کو، اسی طریقے سے کیسی طریقے سے چھوٹی سی قبر بنایا ہے اور اس میں پیر ہاتھ کو توڑ تاڑ کر کے اس میں اس کو ڈال رہا ہے جیسے چاہ رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انسان ہے بھائی، وہ بھی مسلمان ہے، وہ زندے میں بھی قابل احترام ہے، مردے کی حالت میں بھی قابل احترام ہے، اس کے سائز کے مطابق قبر کھودو، لمبی چوڑی ذرا سا کھودو، 1 فٹ چوڑی ہی کھودو، 1 فٹ لمبی ہی کھودو، اور اس کی ہڈیوں کو مت توڑو۔ آپ نے کہا کہ کسر و عظم المیت، میت کی ہڈی توڑنا ایسا ہی ہے جیسے کہ زندہ شخص کی ہڈی توڑنا، گناہ کے اندر دونوں برابر ہیں، لیکن یہ کہ زندہ شخص کی ہڈی توڑ دیجیے گا تو عدالت میں تاوان لگے گا، آپ کو جرمانہ لگے گا، اور زندہ شخص کو ماریے گا توڑیے گا تو اس کو تکلیف بھی ہوگی، لیکن مردے کو تو تکلیف نہیں ہوگی اور تاوان بھی نہیں لگے گا، لیکن یہ بہت بڑا ظلم اور جور ہوگا زندے کی طرف سے کہ مرے ہوئے شخص کے ساتھ آپ بے حرمتی کر رہے ہیں، اس کی ہڈیوں کو توڑ رہے ہیں۔ تو اس لیے میں نے بتایا تھا کہ جب آدمی مرتا ہے تو کچھ دیر کے لیے جسم گرم رہتا ہے، اسی وقت ہاتھ پاؤں کو ذرا سا ہلا دینا چاہیے تاکہ قبر میں نہانے میں بھی سہولت ہوگی اور اتارنے میں بھی جس طریقے سے چاہیں گے ہڈیوں کو موڑ دیں گے، فولڈ کر دیں گے، پاؤں کو موڑ کر کے لٹا دیں گے، جیسے آدمی لیٹتا ہے تو ایک پاؤں نیچے والا لمبا رہتا ہے، اوپر والا پیر کو ذرا سا جھکا کر کے گھٹنے کے بل رکھتا ہے، اسی طریقے سے سلا دیجیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میت کا احترام ہونا چاہیے، غسل کے وقت میں بھی، سمجھا کہ نہیں، وہ لیا اور دھپ سے اٹھا کر کے لے گئے نہانے کے لیے، نہلانے کے لیے، تختے پر ڈالنے کے لیے، تو اس طرح سے اٹھایا تھا وہیں سے پٹک دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طریقے سے قبر میں اتارا، دیکھا کہ اگر بھاری لگ رہی ہے لاش تو اٹھایا نہیں، سنبھلا وہیں سے پٹک دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا احترام کیجیے، اس کو ٹھیک سے اتاریے قبر میں۔ تو فرمایا کہ کسر عظم المیت، عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کسر عظم المیت کا کسر ہی حیا، میت کی ہڈی کا توڑنا ایسا ہی ہے جیسے زندہ شخص کا توڑنا، زندہ شخص کی ہڈی کا توڑنا، سمجھے کہ؟ تو اس لیے اس کا احترام ہونا چاہیے۔ رواہ ابو داؤد بھی اسناد علی شرط مسلم۔ گناہ کے اندر برابر ہے، میں نے کہا کہ تاوان تو نہیں لگے گا اور میت کو تکلیف تو نہیں ہوگی، لیکن آپ کو گناہ لگے گا،
وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال الحدوا لی لحدر، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے نصیحت کیا تھا اپنے بال بچوں کو کہ میرے لیے لحدی قبر بنانا، بغلی قبر جس کو کہتے ہیں، بیچ میں کھودا اور پھر قبلے کی دیوار میں اندر مٹی نکال دیا تاکہ لاش قبلے کی دیوار میں کر دیں، سمجھا کہ نہیں؟ اور یہ کہا تھا وَانْصِبُوا عَلَى اللَّبِنِ نَصْبًا، اور کچی اینٹ سے پاٹ دینا، اس کو بند کر دینا، تاکہ جو مٹی ڈالو گے، کچی اینٹ ہوتی ہے نا، کچی اینٹ پکی ہوئی نہیں، آگ کا پکا ہوا کوئی چیز قبر میں نہیں ڈالنا ہے، تو کچی اینٹ کا کچھ انتظام کیجئے بغلی قبر والے کے لیے، اور اس کو ایسے اینٹ پر اینٹ سیمنٹ نہیں ڈالنا ہے، کچی اینٹ کو تہ کر کے رکھ دیا، سمجھا؟ اور اس کے بعد تب بیچ میں مٹی ڈالا تاکہ مٹی قبر کے اندر نہیں گئی۔ اب ہم لوگ کرتے ہیں کہ بانس کا بتہ بناتے ہیں یہاں پر، اس میں نوک نکالتے ہیں اور اس سے اس کو گھنے سے لگاتے ہیں، پھر اس کے اوپر چٹائی ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد تب ڈالتے ہیں کہ مٹی نہ جائے۔ تو اگر کچی اینٹ کا انتظام ہو تو کچی اینٹ کے ذریعے جہاں تک قبر ہے اس حد تک آپ کو بند کر دینا چاہیے، کچی اینٹ، پکی اینٹ کا استعمال نہیں کرنا۔ کما سنع برسول، جیسا کہ رسول اللہ کے ساتھ کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو 2 شخص مدینے میں قبر کھودنے والے تھے، ایک بغلی قبر آئے گا جو آج کل کھودتے ہیں، بیچوں بیچ زمین کو پھاڑ دیتے ہیں اور بیچ کے اندر رکھ دیتے ہیں گڑھے میں، تو اس طرح کی قبر کھودنے والے 2 طرح کے آدمی تھے۔ تو کہا گیا کہ دونوں کی طرف آدمی کو بھیجو، جو پہلے آئے گا وہی قبر کھودے گا۔ الحمدللہ بغلی قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، بغلی قبر کھودنے والا ہی پہلے آ گیا، تو اسے اس نے بغلی قبر کھودی، اور پھر قبر کو بند کرنے کے لیے کچی اینٹوں کا استعمال کیا گیا، اینٹ پر اینٹ منہ کے سامنے، میت کے بدن پر نہیں تو میت کے بدن پر ڈال دو گے اور مٹی ڈال دو گے تو کچی اینٹ ہے وہ ٹوٹ جائے گی، تو سارا مٹی کا وزن میت کے بدن پر پڑ جائے گا، تو اس کا وہی صحیح احترام کرنا ہے جیسے کہ زندہ کا۔ تو اسی لیے آپ کو گویا کہ ایک طرح کی دیوار کھڑی کرنی ہے، بند کرنا ہے اس کو، اس کے منہ کو بند کرنا ہے، تب مٹی ڈالنا۔ تو کچی اینٹ اگر اویلیبل ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ جو بھی طریقہ ہو، جیسے وہ بانس کا بتہ بناتے ہیں اور اس کو ٹھوکتے ہیں اور پھر چٹائی ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد تب مٹی ڈالتے ہیں، جیسی جو شکل ہو کرنی چاہیے۔ تو بہرحال بغلی قبر اچھی ہوتی ہے۔ اور بیہقی میں روایت ہے حضرت جابر سے کہ انہوں نے کہا وَرُفِعَ قَبْرُهُ عَنِ الْأَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ، ایک بالش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو زمین سے اونچا کیا، ایک بالش کہتے ہیں انگوٹھا کا کنارہ اور چھوٹی انگلی کا کنارہ، ایسے پھیلائیے، ایک بالش قبر اونچی ہونی چاہیے جی۔ کوشش لوگ کرتے ہیں کہ نا 1 ہاتھ ہو جائے، 2 ہاتھ ہو جائے، اور اونچا کرو، نہیں، ضروری نہیں ہے کہ جتنی مٹی نکالا ہے سب مٹی ڈال ہی دیجیے، صرف ایک بالش سے رہے کہ لگے کہ صاحب قبر ہے اور کوئی اس کو روندے نہیں، قبر سمجھ میں اس کو آئے۔ ایک بالش سے زیادہ اونچی قبر نہیں ہونی چاہیے، تو ایک بالش زمین سے اونچی ہونی چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ قبر کو پلاسٹر مت کرو، اب نیچے مٹی لگی ہے نا تو اب پلاسٹر آف پیرس نہیں ہوتا ہے، جو گوز جو ہوتا ہے جس سے بینڈیج باندھا جاتا ہے، جس سے پیر میں جو پلاسٹر کسی کے لگتا ہے تو کیسے لگتا ہے، ہاں، تو وہ جو پیرس پلاسٹر لگتا ہے اس طریقہ سے زمین کو آپ نے پلاسٹر گلا کر کے ڈال دیا اور تب اس کے اوپر میت کو ڈالا، سمجھا؟ اور اسی طریقہ سے اوپر سے پلاسٹر کر دیا، نہیں، پکا پلاسٹر نہ نیچے ہوگا نہ اوپر ہوگا۔ سیمنٹ کا تو استعمال ہی نہیں کرنا، سیمنٹ تو آگ میں تیار ہوتا ہے، وہ نہیں ہم کریں۔ یہ جو پلاسٹر ہے، کچا پلاسٹر جو لگاتے ہیں، جو ہاتھ پاؤں ٹوٹتا ہے، سمجھا کہ نہیں، اور اس میں جو پلاسٹر باندھا جاتا ہے، اس طریقہ سے زمین کو کرنا۔ یا مان لیجئے کہ پینٹ ہے تو زمین کو مسطح کر دیا، موٹا سے پینٹ گرا دیا اس کے اوپر اور اس کے اوپر ڈال دیا، نہیں، مٹی پہ ڈالو، اور اس کے اوپر سے بھی تختہ وغیرہ ڈالنے کے بعد، چٹائی وغیرہ ڈالنے کے بعد کہ مٹی قبر میں نہ جائے، اس کے بعد قبر میں مٹی ڈالو۔ اچھا، اس کے بعد ایک حدیث اور دیکھ لیجئے۔ اچھا، منع فرمایا آپ نے وَأَن يُقْعَدَ عَلَيْهِ، قبر پر بیٹھو مت، قبر پر بیٹھنا یہ قبر کی بے حرمتی ہے۔ گئے قبر پر بیٹھ گئے اور کسی نے کہا کہ پیشاب پیخانہ قبر پر نہ کرو، تو یہ تو اور گڑبڑ ہے۔ حدیث ہے کہ تم میں کا کوئی، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ کوئی قبر پر یجلس احدکم علی القبر، کوئی تم میں کا قبر پر بیٹھے، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ آگ کے انگارے پر بیٹھے اور کپڑا جل کر کے اس کا چمڑا جل جائے، اس سے زیادہ خطرناک ہے یہ بات کہ قبر کے اوپر آدمی بیٹھے۔ پیشاب پیخانہ کرنا قبر پر تو بہت بدماشی ہے، بہت سنگین معاملہ ہے،
لیکن ویسے بھی قبر کے اوپر بیٹھنا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، وہ چپل والا مسئلہ دوسرا ہے۔ اگر کانٹا واٹا چبھنے کا ڈر ہے، کھٹی وٹی نکلی ہوئی ہے، پاؤں میں چبھ جائے گا تو آپ قبر سے بچا کر کے جا سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں ہے تو بہتر ہے کہ قبرستان میں داخل ہوتے ہوئے ہی جوتا چپل اتار دیجیے۔ اگر روش بنی ہوئی ہے، راستہ بنا ہوا ہے اور کانٹا نہیں ہے یا چبھنے کا اندیشہ نہیں ہے تو آپ بہتر یہ ہے کہ جوتا اتار دیجیے۔ لیکن اگر تکلیف ہے اس میں اور ڈر ہے کہ کسی کو کوئی چیز چبھ جائے اور تکلیف ہو اس کو، تو وہ جوتا چپل پہن کے جا سکتا ہے، لیکن قبر کو نہ رودے، اس بات کا لحاظ رکھیں۔ تو یہ آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو ایک بالش سے زیادہ اونچا کرنے سے منع فرمایا، قبر کے نیچے پلاسٹر بھی کرنے سے منع فرمایا، اور اسی طریقہ سے قبر کے اوپر بیٹھنے سے منع فرمایا، وَأَن يُبْنَ عَلَيْهِ، اور قبر کے اوپر تعمیر کرنے سے، ایک مکان بنا دیا جیسے قبہ بنتا ہے نا، ہاں، پختہ قبر لوگ بناتے ہیں، چاروں طرف سے گھیر دیا، مکان بنا دیا اس کو، اور پھر بعد میں اس کی پوجا شروع کر دی، کیا ہوا؟ مزار مقدس ہو گیا، وہ پوجنے لگے اس کو۔ تو یہ قبر کے ساتھ جو مبالغہ آپ کر رہے ہیں، بعد میں چل کر کے رفتہ رفتہ لوگ اس قبر کو پوجنے لگیں گے کہ کوئی بڑا بزرگ مڑا ہوگا جبھی تو لوگوں نے اتنا اہتمام کیا، اس کے اوپر تعمیر کیا، قبہ بنا دیا، تو یہ سب حرام عمل ہے، سمجھا۔ اور ایک حدیث اور پڑھ کر کے معاملہ ختم کرتے ہیں کہ مٹی ڈالنے کا کیا طریقہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون صحابی تھے، بڑے بزرگ صحابی تھے، ان کا آپ نے جنازہ پڑھا اور جب قبر پر آئے تو آپ نے 3 لپ مٹی ڈالی۔ کیا لپ؟ 3 لپ ڈالا، لیکن اب وہ 3 لپ ڈالنا چاہیے، ہو گیا بس، زیادہ سے زیادہ بسم اللہ کر کے اگر کوئی کام شروع کرنا ہے تو کیجیے۔ لیکن وہ جو دعا مشہور ہے لوگ پڑھتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ کی ایک آیت ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ پڑھنا صحیح نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، بہت انتہائی باطل روایت ہے کہ قبر کے اوپر ہر لپ کے اوپر پہلا لپ اٹھاؤ تو کہو منہا خلقناکم، دوسرا لپ اٹھاؤ تو وفیہا نعیدکم، ہم نے زمین ہی سے تم کو پیدا کیا ہے، قرآن میں ہے، اور زمین ہی میں تم کو داخل کریں گے، اور پھر اسی زمین سے دوبارہ اٹھائیں گے۔ یہ جو قرآن مجید میں آیت ہے اس آیت کو وہاں پر فٹ کر دیتا ہے، اور اس سلسلے میں جو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ انتہائی ردی حدیث ہے۔ تو اس لیے ایسے ہی آپ 3 لپ مٹی سرہانے سے ڈالیے یا پیتانے سے ڈالیے یا بیچ سے ڈالیے، علماء نے کہا کہ بہتر ہے کہ سرہانے سے ڈالنا چاہیے، میت کا جو سرہانہ ہے اس طرف سے مٹی ڈالنی چاہیے، لیکن کوئی حرج نہیں ہے کسی طرف سے مٹی لگے آپ کو، پچھم سے، پورب سے، اتر دکھن سے آپ ڈال دیجیے۔ ہاں، عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میت کو دفن کرنے سے فارغ ہو جاتے تھے تو قبر کے اوپر کھڑے رہتے تھے، ٹھہرے رہتے، جب دفن ہو جاتا تھا تو آپ اس کے بعد فرماتے، بڑی اچھی حدیث ہے، لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، پہلے ہمارے یہاں تو بہت اس پر بڑی سختی سے لوگ عمل کرتے تھے، لیکن اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 90% لوگ مٹی دیا اور اس کے بعد بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، وہاں رکتے نہیں ہیں دعا کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا وہاں ٹھہرے، آپ دفن کے بعد ٹھہرے قبر پر، اور کہا استغفروا لأخیکم، اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرو، وصلوا لہ التثبیت، اور اس کے لیے ثبات قدمی کی دعا کرو، فإنہ الآن یسأل، کیونکہ یہ ابھی پوچھا جائے گا، اس سے ابھی سوال جواب ہوگا، ابھی تم قبرستان سے نکلو گے نہیں کہ فرشتے آدم کے گے، اتنی جلدی آئیں گے کہ تمہارے قدموں کی چاپ، جوتوں کی چاپ سنیں گے، یہ میت سنے گا، اس کو اٹھا کے بیٹھا دیا جائے گا۔ تو بہت لمبی دعا نہیں مانگنی چاہیے اور اجتماعی بھی نہیں مانگنی چاہیے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ امام صاحب جس نے نماز پڑھایا ہے، ہاں امام صاحب قبر تیار ہوگی دعا کیجیے، تو اب امام صاحب بلند آواز سے دعا کریں اور آپ آمین آمین کریں، یہ ایک شکل نہیں ہے، ہر آدمی اپنے اپنے طور پر دعا کرے، ہر آدمی اپنے اپنے طور پر، جب قبر تیار ہو گئی دعا کرتے جائیے۔ تو اب امام صاحب کی امامت یہاں دعا میں نہیں ہے، ہو گئی جنازہ پڑھا دیا اس نے، امامت ختم ہوئی، اب ہر آدمی اس کے لیے کرے۔ 2 بات آپ نے فرمائی کہ اس کے لیے مغفرت طلب کرو، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کو بخش دے، وثبت ہو بالقول ثابت، اور صحیح جواب اس کو دینے کی توفیق عطا فرما۔ 3 مرتبہ دعا کر دی، اے اللہ اس مردے کو بخش دے، اے اللہ اس مردے کو بخش دے، اے اللہ اس مردے کو بخش دے، اور اس کو سوال جواب پر ثابت قدم رکھ، اس کو صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ابھی قبر میں جو پوچھا جائے گا اس کو صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما، بس یہ 2 لفظ کہہ دیجیے اپنی زبان میں، بہت لمبی دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد پھر نکلیے قبرستان سے جائیے، بس اتنے ہی سے کے لیے، اتنے ہی معاملے کے لیے کہ قبر تیار ہو، 5-7 منٹ لگے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ دعا کر دے آدمی، 10-20 سیکنڈ کی دعا ہے، اے اللہ اس کی بخشش فرما دے 3 مرتبہ، اور اس کو قبر میں ثابت قدم رکھ، سوال کے صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما، سوال کو اللہ جواب کو آسان فرمائے، اس کے لیے اتنا کہہ کر کے آپ نکلیے۔
کیونکہ میت اس وقت آپ کی دعا کا بڑا محتاج ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔